अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तर्जमा यह है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और 5 चीज़ों पर रखी गई है। अव्वल ये कि शहादत देना कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरे ये कि नमाज को कायम करना। तीसरे ये कि माल की ज़कात अदा करना। चौथे ये कि माह रमज़ान के रोज़े रखना। और पाँचवां, इस्तिताअत हो तो हज ज़रूर करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, ए ईमान ज़बान से कबूल करने और दिल से मानने और अरकान पर अमल करने को कहते हैं। ईमान ज़बान से कबूल करने और दिल से मानने और अरकान पर अमल करने को कहते हैं। यह हकीकत बयान करके अगर दिल में ख्याल पैदा हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा अल्लाह ताला की रहमत से नहीं बल्कि अपने आमाल की वजह से बख्शा जाएगा और अपने अमाल के ज़रिए जन्नत में जाएगा, तो ये समझ लो कि तूने मेरी बात नहीं समझी। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं ये नहीं कहा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा अल्लाह ताला के फजल व करम और रहमत से जन्नत में जाएगा, लेकिन जब तक बंदा अपनी इबादत बंदगी से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के लायक नहीं हो जाता, अपने आप को रहमत के लायक नहीं बनाएगा, इस वक्त तक अल्लाह ताला की रहमत नसीब ना होगी। ये हकीकत में मैं नहीं कह रहा कि बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकोकारों के करीब है। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकोकारों के करीब है। मतलब ये कि अगर बंदे पर अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो फिर वो जन्नत में कैसे जाएगा। मैं भी ये बात दोहराता हूँ कि खुदा की रहमत के बगैर बंदा जन्नत में कैसे जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे बंदा ईमान के ज़रिए जन्नत में दाखिल होगा, फिर तो सामने मुश्किल वादियाँ और जिनमें पहला मुश्किल रास्ता ईमान को बासलामत साथ लेकर जाना। ऐ बेटे, तुझे यकीन होना चाहिए कि जब तक तू काम ना करेगा उस वक्त तक तुझे मज़दूरी ना मिलेगी। जब तक तू काम ना करेगा उस वक्त तक तुझे मज़दूरी नहीं मिलेगी। बग़ैर काम करने के कभी मज़दूरी नहीं मिलती। बनी इसराइल का एक शख्स अल्लाह की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ताला ने आज़माइश में डाला, इसकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा जिसने कहा कि खुदावंद कुदूस फरमाता है कि तू ये तकलीफ़ बिला ज़रूरत करता है, तेरी इबादत कबूल नहीं है और तू दोज़ख में जाएगा। फ़रिश्ते का पैगाम सुनकर इस नेक मर्द ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है और हमारा काम इसकी बंदगी करना है और वो मालिक है और इख्तियार वाला है। फिर ये फ़रिश्ता अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, तू इस कायनात के राज और भेद से वाकिफ़ है और तेरे इबादत गुजार बंदे ने जो जवाब दिया है वो भी तो तू जानता ही है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये बंदा हमारी बंदगी से मुंह नहीं मोड़ता तो हम भी इससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। तर्जुमा, ए मेरे फरिश्तों,
تم سب شاہد رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے فرشتوں، تم سب شاہد رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ اے بیٹا، سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے تم اپنے نفس سے حساب لے لو۔ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے کہ تم اپنے نفس سے حساب لے لو، اور تمہارے ترازو میں عمل تولے جائیں گے، ورنہ اس سے پہلے تم اپنے اعمال کو تول لو۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا شخص گمراہ ہے، اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت ہی میں مشغول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا، نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ترجمہ: علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے اور فریفتہ نہ ہو، مطلب ہے ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر اور واضح اور پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ ترجمہ: عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لیے عمل کیا، اور بے عقل وہ احمق ہے، وہ ہے جس نے اپنے نفس کو حرص و ہوس و لذات و شہوات اور خواہشات کا تابع بنا لیا، تابع کیا، اور خیال یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے۔ اے بیٹے، تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار ورد کیا ہے، اور اس کے مطالعہ کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دینوی شان اور رتبہ حاصل کرنا تھا تو یعنی بس تیرے لیے افسوس ہے، اور پھر تیرے لیے افسوس ہے۔ لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا ہے، اور اخلاقی تہذیب اور کثر نفسی تھا تو پھر تیرے لیے خوشی اور آفرین ہے، اور پھر تیرے لیے خوشی اور آفرین ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد مبارک ہے، فرمایا: اے پروردگار، تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے، اور تیری ذات کے علاوہ کسی کے لیے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: اے انسان، تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار لے، مگر یہ خیال رہے کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر، مگر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا چاہے ویسا عمل کر، مگر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تجھے علم الکلام، علم اخلاق، علم طب، علم نجوم، عروض و صرف و نحو اور غزلیات کے دیوان اور فنون جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ حاصل کیا؟ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں پڑھا کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں،
میت کو قبرستان لے جانے کے لیے جب چارپائی کے اوپر ڈالتے ہیں تو جب تک اسے قبر تک لاتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے 40 سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے میرے بندے، تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے ہی سال اپنے آپ کو ظاہری علم سے سنگار کیا، بنا کے رکھا، لیکن کیا تو نے مجھے میری خاطر ایک ساتھ کے لیے بھی اپنا دل صاف کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص سے، محبت اور اخلاص سے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے والا بنائے، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی اور سچ بولنے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بنشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔